بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں AF وائس آفیشیل۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو کا موضوع ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک سونے کے بت کا واقعہ۔ سرزمین مکہ کا ایک مشہور ولید نامی کافر تھا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا دشمن تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتا تھا۔ ولید ایک امیر تاجر تھا۔ اس نے اپنے گھر میں ایک سونے کا بہت بڑا بت بنوایا ہوا تھا جس کی وہ دل سے پوجا کرتا تھا۔ ایک دن وہ بت کی پوجا کرنے میں مصروف تھا کہ اچانک سونے کا بت باتیں کرنے لگا۔ اس نے اپنے ماننے والے سے کہا، اے میرے ماننے والے، مجھ پر یقین کرنے والے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سچا نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی یقین نہ لانا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی تصدیق کبھی نہ کرنا۔ بت کو بولتا ہوا دیکھ کر ولید کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس نے اپنے ارد گرد رہنے والے کافروں کو اکٹھا کیا اور کہا، دیکھو میرا خدا کیا بول رہا ہے۔ جب تمام کافر اکٹھے ہو کر بت کے پاس گئے تو انہوں نے بھی بت کے منہ سے وہی الفاظ سنے جو ولید نے سنے تھے۔ دوسرے دن یہ بات پورے علاقے میں عام کھل گئی۔ سب لوگ آتے اور اس بت کے منہ سے یہ بیہودہ الفاظ سن کر چلے جاتے۔ ایک دن انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت دی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو ہمارا خدا سچا ہے جو یہ دعویٰ کر رہا ہے۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تشریف لانے کو کہا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بت کے پاس تشریف لائے، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی گئی تو ولید نے سارے مکہ والوں کو بھی ایک میدان میں اکٹھا کیا تاکہ آج بت کے منہ سے سب یہ الفاظ سن لے اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لائے ہیں وہ بھی دوبارہ ہمارے خداؤں کو پوجنے لگ جائیں۔ لوگ میدان میں کھڑے ولید کے بت کے منہ سے یہ بیہودہ الفاظ سننے کے لیے بےتاب کھڑے تھے۔ جب بت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اے لوگو، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ ان کا دین سچا ہے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ میری ان باتوں سے کبھی انکاری مت ہونا۔ اگر تم لوگ میری ان باتوں سے انکاری ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جہنم میں سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اگر تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ایمان لے آؤ۔ خدا اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لو تو تم دنیا اور آخرت میں کامیاب کہلاؤ گے۔ اے کافرو، بتوں پر ایمان رکھنے والو، تمہارے تمام بت تم لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اگر تم لوگوں نے ان بتوں کی مزید پوجا کی تو تم مزید گمراہ ہوتے جاؤ گے اور مرنے کے بعد تم لوگوں کی سزا جہنم کی سخت آگ ہوگی۔ جب ولید نے اپنے بت کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو شرم کے مارے سر جھکا لیا۔ ولید کو اپنے بت پر اتنا غصہ آیا کہ اس نے غصے کے مارے اپنے بت کے ٹکڑے کر دیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر واپس جا رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک گھوڑے سوار پر گئی جو بڑی تیزی کے ساتھ ہاتھ میں خون سے تر تلوار لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہا تھا۔ جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور اس شخص سے دریافت کیا، تم کون ہو؟ اس شخص نے جواب دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں جن ہوں اور آپ پر ایمان رکھتا ہوں۔ مجھے مہین بن العبر کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ میں جبل طور میں رہائش پذیر ہوں۔ میں کسی کام کے لیے دوسرے علاقے میں گیا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا کہ میرے گھر والے اداس بیٹھے رو رہے ہیں۔
میں نے ان سے رونے کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے جواب دیا، ایک شیطان کافر ولید کے بت میں حاضر ہوا ہے اور اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیہودہ الفاظ کہے ہیں۔ وہ شیطان آج پھر اس بت میں حاضر ہونے کے لیے آ رہا تھا جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں توبہ نعوذ باللہ غلط الفاظ بولنے والا تھا۔ جب میں نے گھر والوں سے یہ الفاظ سنے تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا اور میں نے اس شیطان کو رستے میں ہی روک کر قتل کر دیا اور اس بت میں داخل ہو کر آپ نبی علیہ السلام کے سچے ہونے کی گواہی دی۔ یہ جو کچھ بولا تھا یہ سب کچھ میں نے ہی بولا ہے۔ مسلمان جن کی بات سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور اس جن کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وسلام۔